ہیں کہ اے لوگو ایک بہت ہی مبارک مہینہ، مبارک یعنی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر چھتر اپنے سائے کو دراز کرنے والا ہے، تم پر اپنی برکتوں کو پھیلانے والا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہے؟ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر ہم اس رات میں رات بھر عبادت کر لیں تو اور لوگوں نے 80 سال میں جو عبادت کی ہے، یعنی اور لوگوں نے 80 سال تک جو عبادت کی ہے ان کو جو ثواب ملا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ یا تو 21 کو ہوتی ہے، یا تو 23 کو ہوتی ہے، یا تو 25 کو ہوتی ہے، یا تو 27 کو ہوتی ہے، یا تو 29 کو ہوتی ہے۔ اب اس کو پانے کے لیے بزرگان دین بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور اخیر عمر میں جو ظاہری آخری سال تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف صرف اس وقت تو چھوڑا جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے، تو اس کے دوسرے والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اگر آپ اعتکاف کر لیتے ہیں اور ان تاک راتوں میں رات بھر عبادت کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ اس کی بڑی برکتیں کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو ہم شب قدر میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اعتکاف ماشاءاللہ ہمارے مرکز پر ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ اپنے مرکز پر جو 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے، اگر اس اعتکاف میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ ابھی سے ذہن بنا کر کے چلیں، کیونکہ جس نے اعتکاف کیا سنت اعتکاف 10 دن کا مسجد کے اندر، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد راتوں کی عبادت الگ، بھرپور عبادت کرنے کا، جس کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہاں آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ اور یہاں کے اعتکاف کا حال یہ ہے کہ بندہ یہاں پر تاک راتوں میں رات بھر عبادت بھی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد دن میں علم دین بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں کے اعتکاف کی برکتیں الگ ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کا ذہن ضرور بنانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا کر کے چلیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت ٹائم نکالا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے تو بہت وقت نکالا ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ کے لیے 10 دن نکالیے، اللہ کے لیے 10 دن دیجئے، اور اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ خدا کی عزت کی قسم، آؤ گے تو قسمت ٹوٹی ہوگی، اور جاؤ گے انشاءاللہ تو تقدیریں بدل کر کے جاؤ گے، زندگی میں انقلاب لے کر کے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں، اگر ذہن آپ بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا۔ وہ رات جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ رات مل ہی جاتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کے لیے صحابہ روتے تھے، جس کے لیے اولیاء اللہ دعائیں کرتے تھے، وہ حضرات کو شب قدر ملتی ہے جو اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اعتکاف کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو ہر تاک رات میں اسی مسجد کے اندر قیام اللیل ہوتا ہے، پوری رات عبادت ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پوری رات عبادت کا شرف حاصل کر لیں۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک رات، رمضان شریف کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو سن کر ضائع مت کیجیے، آپ ذہن بنائیے کہ اس مرتبہ میں وہ رات پانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سال تو ہم وہ رات کو پا کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ ہمیں اس سال شب قدر ملنا ہی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے وارے نیارے ہو جائیں گے، خدا کا تقرب ملے گا، خدا کا۔ اور باپ کو بتاؤں
رمضان شریف میں کوئی دیانت داری سے عبادت کر لے، خدا کی قسم وہ ولی بن جائے۔ یہ میں بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایک ایک لمحہ کوئی قدر جانے نا اس مہینے کی اور سچے دل سے عبادت کرے، ابھی آگے میں اس کو کھولوں گا، عبادت کا مفہوم آپ کو آگے بتاؤں گا، کیونکہ آگے خطبے میں خود ہی بات آ رہی ہے۔ سچے دل سے عبادت کر لے، یہ ایک مہینہ آپ کو ولی بنا دے گا۔ ارے جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ خدا کو پانے کا نام ہی تو ولایت ہے۔ پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں، بلکہ خدا کو پا لینے کا نام ولایت ہے۔ اور جو اللہ کو پا لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کوئی دیانت داری سے عبادت کرے، کیسی عبادت؟ ابھی آگے بات آئے گی، ابھی آپ آگے بات سنیں گے کیسی عبادت ہونی چاہیے۔ ولی بن جائیں گے، ولی جنتی بن جائیں گے، ورنہ اس مہینے میں جو جنتی نہیں بنا وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا۔ وہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جا رہے تھے، منبر پر جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین، 3 بار آمین کہا۔ آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا، دعا کا موقع نہیں بظاہر، آپ آمین 3 مرتبہ فرماتے؟ آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ توجہ کریں، سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام منبر پہ چڑھتا ہے، یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا۔ سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام منبر پہ چڑھتا ہے، اس وقت تو بیچارہ مؤذن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینیں درست کرتی، اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی۔ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، معلوم کتنی بھولی یہ قوم ہے، ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں، اور جب قدرت کے پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رومال باندھ کر نماز پڑھ لیں۔ دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی ہو، اسی لیے بیچارے رومال باندھ کر کے کھڑے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اسلام پر احسان کرنے کے لیے۔ یہ حال ہے میری قوم کا۔ اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا۔ اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا، بندوں سے مانگتے رہے، اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے، اتنا مانگنے پر آئے، اتنے بھیک منگے ہو گئی، اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے۔ کیا داڑھی والے، کیا حاجی، کیا نمازی، سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر، سب ننگے ہوئے۔ اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے؟ تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، سب سے لے لو، بچوں کے کپڑے بنا دیں گے، خود کی درست کر لیں گے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ سٹے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو، مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو۔ لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے، کھجوروں سے، پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ہم نے کب جو ہے
خون سے روزہ کھولنا ہے، تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال، جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی؟